اٹھو اے مسلمانوں، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا ہے، اور بہت سو چکے ہو، اب جاگ جانے کا وقت آیا ہے۔ اور جہاں سے چلے تھے تم 313، پھر انہی راہوں پہ پلٹ جانے کا وقت آیا ہے۔ اور جلا ڈالی تھیں کشتیاں تم نے اندلس کے ساحل پر، تاریخ پھر وہی دہرانے کا وقت آیا ہے۔ اور سورج سے تپش لو، آسمان سے بجلیاں چھینو، سورج سے تپش لو، آسمان سے بجلیاں چھینو، کہ آگ پھر برسانے کا وقت آیا ہے۔ اور بے غیرتی کی زندگی سے بہتر ہے موت، کہ اب تو مر مر کے جی جانے کا وقت آیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج میں اپنے بہت ہی واجب الاحترام استاد حضرت مولانا قاری محمد یعقوب صاحب فیصل آبادی، ان کی دعوت پر حاضری کا موقع ملا۔ صرف 5-7 منٹ کے اندر آپ حضرات کے سامنے پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے 2-3 پہلوؤں کو آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ حضرات، اللہ نے قرآن پاک میں اس بات کا اعلان فرما دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیارے نبی ہم نے آپ کے نام نامی کو بلند کر دیا۔ حضرات، اللہ نے پیارے نبی کے نام نامی کو کتنا بلند کیا؟ آج سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، اپنے علاقے کے نبی بن کے آئے، اپنی قوم کے نبی بن کے آئے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، حضرت نوح علیہ السلام آئے، قوم نوح کے نبی بن کے آئے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح علیہ السلام آئے، قوم سمود کے نبی بن کے آئے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب علیہ السلام آئے، قوم مدین کے نبی بن کے آئے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود علیہ السلام آئے، قوم عاد کے نبی بن کے آئے۔ جتنے بھی انبیاء آئے، اپنے علاقے کے نبی بن کے آئے، اپنی قوم کے نبی بن کے آئے، اپنے عہد کے نبی بن کے آئے، اپنے قرن کے نبی بن کے آئے۔ لیکن جب باری آئی آمینہ کے لال کی، پیکر حسن و جمال کی، صاحب شرف و کمال کی، تو مالک کائنات نے اعلان فرما دیا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ آج وہ آیا ہے جو 5 برس کے لیے نبی بن کے نہیں آیا، جو 1400 برس کے لیے نبی بن کے نہیں آیا، جو 1500 برس کے لیے نبی بن کے نہیں آیا، جو صرف مکے اور مدینے کا نبی بن کے نہیں آیا، جو صرف حجاز اور عرب کا نبی بن کے نہیں آیا، جو صرف کسی عہد کا نبی بن کے نہیں آیا، بلکہ آج وہ آیا ہے جو سارے زمانوں کا بھی نبی بن کے آیا ہے، سارے مکانوں کا بھی نبی بن کے آیا ہے۔ اور حضرات، اللہ نے عالم ارواح میں جلسے 2 کیے تھے۔ ایک جلسہ عام تھا جس میں مجھ جیسے گناہگار بھی موجود تھے، آپ جیسے احباب بھی موجود تھے۔ اللہ نے پہلے جلسہ عام میں اپنی توحید کا ڈنکا بجا دیا، اور دوسرا جلسہ خاص تھا جس میں مجھ جیسے گناہگار نہیں تھے، آپ جیسے احباب نہیں تھے، بلکہ اس جلسے میں شرکت کی یا آدم صفی اللہ نے شرکت کی، یا نوح نجی اللہ نے شرکت کی، یا ابراہیم خلیل اللہ نے شرکت کی، 1,24,000 انبیاء نے شرکت کی۔ اللہ نے سارے انبیاء کو جمع فرما کے کہا، اللہ کے نبیوں، میں تمہارے سروں کے اوپر تاج امامت و نبوت کو رکھنے والا ہوں، میں تمہیں نبی بنا کے بھیجنے والا ہوں، لیکن تمہاری زندگیوں میں اگر عبداللہ کا لخت جگر آ جائے، آمینہ کا نور نظر آ جائے، حسن و حسین کا نانا آ جائے، تو تم نے اپنی نبوت کا ڈنکا نہیں بجانا، بلکہ تم نے بات اگر ماننی ہے تو مدینے والے آقا کی بات کو ماننا ہے۔ حضرات، عالم ارواح میں اللہ نے ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی نبوت اور ختم نبوت کا ڈنکا بجا دیا۔ اور آخری بات حضرات، کس نبی کی سیرت کا تذکرہ ہے؟ جس نبی کی سیرت کا بیان کرتے لوگ تھک گئے، لیکن اللہ کی قسم ہے پیارے نبی کی سیرت کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، جن کے بارے میں حضرت جابر ابن عبداللہ نے کہا تھا، اور جن کی روایت بیان کرنے والے کو کسی اپنے سرائے کی زبان کے شاعر نے اپنے الفاظ
انداز میں کہا تھا کہ روایت کرندہ جابر سہارا، میں ایک راتی ڈٹھا محمد پیارا، چنوں سی چودویں تے کوئی کوئی سی تارا، میں دوہاں دی طرف دیکھاں تو 12 سی 12، خدا دی قسم چند مدم دی سی آیا، محمد دا چہرہ مینوں چمکدا نظر آیا۔ حضرات اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ نے ہمارے پیارے نبی کو صحن بیت اللہ سے اٹھا دیا، صحن بیت المقدس کے اندر پہنچا دیا۔ آقا نے اتنے پیارے چہرے، اتنے خوبصورت چہرے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ جبریل سے پوچھا جبریل یہ ہزاروں کی تعداد میں خوبصورت چہروں والے لوگ کہاں سے آئے؟ کہا آقا آدم صفی اللہ سے لے کے عیسیٰ روح اللہ تک سارے انبیاء آئے، سارے رسول آئے۔ کہا جبریل یہ تو دنیا سے چلے گئے تھے۔ کہا آقا عرش کے رب نے ان کو دوبارہ بھیجا۔ کہا جبریل ان کو دوبارہ کس لیے بھیجا؟ کہا آقا ان کو نماز ادا کرنے کے لیے بھیجا۔ کہا جبریل یہ نماز ادا کیوں نہیں کرتے؟ کہا آقا ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ کہا جبریل ان کا امام کون ہے؟ جبریل امین نے پیارے نبی کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ کہا آقا عرش کے رب نے آپ کو 1,24,000 انبیاء کا امام بنا دیا ہے۔ حضرات اسی لیے شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔